بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز المصطفى وعلى آله وأصحابه الأولين والآخرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله والكرام وآله الكرام المنكرين وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورۃ الانفال مکمل ہو چکا ہے. سورۃ توبہ کا آغاز. سورۃ توبہ مدنی ہے اور اس میں 119 آیتیں اور 6 رکوع. اس آیت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں، لیکن پھر بھی ابھی میں نے خطبہ کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھا. ایک قانون سمجھیں تجوید کا کہ اگر شروع قرأت اور شروع صورت تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ سکتے. آغاز بھی اگر کر رہے ہیں آپ قرآن پڑھنے کا اسی سورہ سے تو پھر اس اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں. اور اگر سورۃ الانفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پھر سورہ توبہ بھی آپ کو شروع کرنا ہے، وہاں پر آپ کو سورہ توبہ پڑھتے ہوئے چلے جانا. بسم اللہ جیسے ان اللہ بکل شیء علیم سورہ انفال ختم ہو گئی. اب تھوڑا سی وقفہ وقت مطلب یہ کہ سکون کا کر لیں. ایسا نہیں کہ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ اس طرح سے علیم پھر براءۃ من اللہ ریلیکس ہو کر کے. اس کے برائکٹ میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. بعض نسخوں میں یہ لکھا رہتا ہے کہ یہ سورت اور ان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ آیت غضب ہے، یعنی اللہ پاک بہت ناراض کی حالت اس کو شان نزول بیان کریں مشرکین اور کفار سے. اس حالت میں اس کو نازل فرمانا. تو اب حالت غضب میں رحم کی امید کرنا یہ دونوں میں تضاد ہے. اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت رحمت ہے. اللہ کے نام سے شروع جو رحم فرمانے ہیں بڑا مہربان وہ آیت رحمت ہے. اور اس کے نزول کا پس منظر غضب کی حالت ہے، اس لیے یہاں پر لکھا ہوا نہیں. لیکن یہ قاعدہ میں نے بتا دیا کنٹینیو اگر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تب نہیں پڑھنا، شروع ہی کر رہے ہیں تو پڑھنا. اب ذرا دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے خصوصاً آیت نمبر 5 کے ذریعے. بہت پہلے بھی بتایا تھا جب مرحوم وسیم رضوی کے حوالے سے جو ابھی تو اس کی عادی بن گیا ہے 26 آیتوں کے ذریعے سے
کوٹ کیا تھا، ان میں یہ آیت بھی ہے۔ اس آیت میں مشرکین کو قتل کرنے اور مارنے کی بات کہی گئی۔ جب آپ اللہ کا کلام اسے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کلام سچا ہے۔ اب اگر اس کی کوئی آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں ان سے رجوع کیجیے، نہ یہ کہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آپ قرآن ہی کو غلط کہہ دیں گے، جیسے کہا گیا بگاہے بگاہے کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، خود قرآن میں ہے کہ اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچا کون؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کے ایک ایک کلمے سچ اور عدل کا پتہ دیں۔ سچائی اور عدل کیا ہے؟ خدا کے کلام ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے ایک دم، اسی لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے الف لام میم سمجھ میں آتا نہیں آتا، مگر ایمان رکھتے ہیں آپ، یہ اللہ کا کلام ہے، ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک آپ کو سمجھ ہی میں آ جائے۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلیو کرنے کے لیے۔ سمجھ گئے تو سونے پہ سہاگا، اللہ کا احسان۔ لیکن ماننا ہے الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، حق۔ اب جو یہودی فکروں سے متاثر ہیں وہ لوگ ترجمہ کو دیکھ کر کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھ کر کے ترجمہ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹرانسلیشن غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں دنیا میں حدیث سے بھی زیادہ اگر کسی کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ سب سے زیادہ اس کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں، اگر یہ آتھنٹک کتاب نہ ہوتی تو دھیان کیوں دیتے پورے ورلڈ کے لوگ؟ اس لیے جس کسی کو بھی سمجھ میں نہ آئے اور آپ تک وہ بات پہنچے تو آپ ان کو کہیے کہ آپ اپنے بڑوں سے جاؤ جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، یا پھر اگر ہم سے سمجھنا چاہتے ہو تو ان کو سمجھائیے کہ سب سے پہلے اسے کیا سمجھتے ہو، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کیا سمجھتے ہو۔ اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، کیونکہ جب تک آپ کو کسی کی حقیقت دل میں نہیں اترے گی اس کے بارے میں اس کا معیار قائم نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس کو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ زمین کے کسی رائٹر نے نہیں لکھا ہے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو دیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا۔ یہی ہے تین واسطہ، نبی نے صحابہ کرام کو، یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول کا وقت تھا تو حدیث رسول لکھنا منع تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں منع تھا؟ خلط ملط نہ ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا یہ رسول کا کلام، خلط ملط۔ بخاری مسلم یہ سب کا وجود سیکنڈ سنچوری کے بعد، ابو بکر صدیق نے کوئی کتاب لکھی بتائی حدیث کی؟ صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی کتاب موجود ہے جو لکھے ہو اپنے سے؟ نہیں، صرف کلام لکھنے کا حق تھا، بس اللہ کا کلام، وہ چمڑوں پر جہاں جہاں موقع ملتے لکھ دیں، یہ اہتمام۔ تو جس کلام کا اتنا اہتمام کیا گیا اس کے نزول کے وقت تب کتنا اتھینٹک ہوگا وہ کلام۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو ہم کو بلیو کرنا ہے کہ الحمد کے الف سے والناس کی سین تک حق ہے، سچ ہے۔ ٹرانسلیشن غلط ہو سکتا آپ کا، ہمارا سب کا، کلیئر بات، کیونکہ مخلوق غلط ہو سکتی، خالق غلط نہیں ہے، اور خالق کی بولی بھی غلط نہیں ہے، اپنی ذات اور بات دونوں میں سچ ہے۔ اب یہ پوری تمہید کے بعد یہ آیت غضب دیکھیں، اب خود ترجمہ میں ظاہر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والے مشرکین اور کفار کے حوالے سے اور بار بار وعدہ کرتے تھے، وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اور بار بار عہد توڑتے۔ کتنا ٹائم دینا؟ دنیا میں بھی بولتے ہیں نا، ایک ٹائم دینا، 2 ٹائم 3 ٹائم زیادہ سے زیادہ دینا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس طرح سے ہے کہ ایمان لائیں پھر کفر کریں، پھر ایمان لائیں پھر کفر کریں۔ یہ کیسا مذاق بنا لیں؟
تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے، اللہ پاک بہت ناراض ہے، نہیں یہ کیسا ہے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوگا کہ مدینہ جو آئے گا اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ میں کہ بھی کڑی ہے نا معاہدہ میں، لیکن مکہ جو آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اس کو بھی مان لیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال معاہدہ، عہد، وعدہ خلافی جب خوب زور پر اللہ پاک نے یہ سورہ ابھی آیت کریمہ ابتدائی آپ دیکھیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، برات مانے اظہار بیزارگی۔ دنیا میں مثال دو، میں آئے نہیں وہاں نہ دیکھو، برات کا اعلان کرنا، میں بیزار ہوں ان سے، میں الگ ہوں ان سے، برات کا اعلان دیکھو، چھٹکارا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے۔ یہ بتائیے یہ اللہ پاک کا کلام ہے نا، تو اللہ کیوں کہہ رہا کہ اس کے رسول کی طرف سے برات ہے؟ اللہ کی طرف سے برات ہے، اسے سمجھ میں آیا، لیکن اصل مین مقصد یہ ہے کہ نبی کو ستایا ہے، رسول کو ستایا ہے، نمائندہ الہی کو ستایا ہے، ترجمان خدا کو ستایا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنا ذکر عظمتاً کر رہا ہے، حقیقت میں رسول ہی سے برات ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے، کس سے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس شخص سے کہ میرے حبیب اور حبیب کے ماننے والوں، جن مشرکین نے تم سے عہد کیا، ان تمام بد عہد اور بے وفا اور نقض عہد کرنے والے مشرکین سے برات۔ اس آیت سے آپ اگر دیکھیں تو اسی میں جو متشدد کفار جو ہیں ان کا رد ہے، ہر مشرکین سے برات کا اعلان نہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان سے برات کریں۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، عاہدتم من المشرکین، جو معاہدہ توڑتے ہیں ان مشرکین سے، ورنہ جو یہ ذمہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے، ہم اپنے معبودوں پر کاربند رہیں گے، تو اسلام کہتا ہے بالکل آپ رہو۔ اسی کو تو کہا گیا کردار دیکھ کر خود بخود آ جاؤ گے، وعدہ کر کے توڑو گے ایک بار دو بار تین بار، بار بار تمہیں اللہ موقع نہیں دے گا، کیونکہ ایک تو اللہ ہی کو نہیں پوج رہے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ فوراً تمہیں سزا دے دے، جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، سانسیں دیتا ہے جو، اسی کو تم نہیں پوچھتے ہو، جو مستحق عبادت ہے اسی کی عبادت نہیں کر رہے، اور اپنے سے تراشے ہوئے معبود کو اپنا سب کچھ سمجھ لیے ہو۔ تو برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جنہوں نے عہد کیا، یعنی مشرکین سے۔ اب کیا کرنا؟ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ حرمت والے سے مطلب یہ ہوتا، ابھی اس کا ذکر آئے گا آگے چل کر، کہ اس میں لڑائی نہیں کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مشرکین اور کفار یہ بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک مہینہ ہے رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں، رمضان سے 2 مہینہ ہے، ٹھیک ہے، شعبان سے پہلے رجب ہے، رجب 36 ماشاءاللہ، 1 مہینہ یہ ہے، اور 3 مہینہ کنٹینیو ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینہ کنٹینیو۔ ان 4 مہینے کا یہ مقام ہے کہ کفار کو بھی یہ حکم تھا، بلکہ کفار بھی ان 4 کی تعظیم کرتے اور کہتے تھے نہیں لڑنا نہیں۔ آج کے حساب سے اس کو آسان سے سمجھا دو، جیسے بڑے بڑے شرابی کبابی بھی رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں، میں نے نہیں پینا، رمضان میں نہیں پینا کرتے۔ تو ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے کفار، لیکن کچھ شر پسند ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں یہ مہینہ آئندہ مہینہ منا لیں گے، رہنے دو، مگر لڑائی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بہت ہو چکا ہے، تو بہت آپ کی بدعہدی کر چکے ہیں، بار بار وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اب ان کے لیے کچھ تو قانون بنانا ہوگا، اور وہ قانون اللہ پاک نازل فرما رہا ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہہ دیجئے ان کو 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس 4 مہینے میں سوچ لو، ڈکلیئر کر دو، امن رکھ پسند نہ ہوگے ٹھیک ہے، نہیں لڑو گے
تب بھی تیار رہو. 4 مہینہ تک ہی تم جہاں چاہو رہ سکتے ہو. 4 مہینے کے بعد تمہارا کوئی عذر نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ, اور انہیں یہ بات بھی سمجھا دو کہ اب اللہ پاک اعلان کر رہا ہے اور اسے تم عاجز نہیں کر سکتے. میرا حبیب خیر البشر ہے, دل ہے ان کے پاس, رو پڑتا ہے میں عاجز نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پاک کیا بات ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ, یقین کر لیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, لیکن اللہ وہ ہے جو کافروں کو رسوا کر دے گا. کافروں کو رسوا کر دے گا. آیت نمبر 3 دیکھیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کو یوم حج اکبر میں. اب یوم حج اکبر کیا ہے؟ آج تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر ہو گیا, حج کا دن ہو گیا تو حج اکبر ہے. ایسا نہیں ہے. وہ عرب کے دستور کے حساب سے ہے کہ عرب والے وہ اپنی نیت کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں. وہ ارادے ان کے یہ ہوتے تھے, یہ دن اگر آ گیا, وہ دن اگر آ گیا, ایسا اگر آ گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو سمجھو بڑا حج ہے. لیکن چھوٹا بڑا حج نہیں ہوتا. جو قبول ہو گیا وہ حج اکبر ہے, جو قبول نہیں ہوا وہ حج ہی نہیں ہے. جیسے اس حج اکبر کو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ عمرہ کرنے والے کو حج اصغر کہا گیا. یعنی جو عمرہ کرتے ہیں وہ چھوٹا حج کرتے ہیں, اور جو حج کرتے ہیں وہ بڑا حج ہے. جو حج کرتے ہیں وہ حج ہے, بڑا حج ہے. عمرہ کو چھوٹا کہا گیا ہے اس لیے اس کو حج اکبر کا نام دے دیا گیا. عمرہ کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ بھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو عمرہ کر لے تو حاجی اصغر کہلائے کہ میں چھوٹا حاجی ہوں. نہیں, کہلانے کے لیے نہیں. مقبول حج ہے تو آپ کا حج اکبر ہی ہے. تو اس دن اعلان اللہ اس کے رسول کی طرف سے کیا, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, بے شک اللہ اور اس کا رسول, یا بے شک اللہ مشرکوں سے بری ہے, اعلان کر دو, اور اس کا رسول بھی بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں تب تو پھر خیر کی راہ باقی ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر یہ مشرکین باز نہ آئیں, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, وہی ہے. تو انہیں بتا دیں, انفارم کر دیں کہ اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور ان کافروں کو, ان جیسے کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت. ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں گے تو جتنے بھی نگیٹو فکر رکھنے والے کفار ہیں وہ خود سمجھیں گے کیا کس سے انہوں نے وعدہ کیا ہے. کیا کسی نبی سے یا ولی سے وعدہ کیا ہے؟ نہیں. وہ اپنی عبادت پر کاربند رہیں. اگر رہنا ہے تو ہمارے خدا کو گالی کیوں دے رہے؟ کیا اللہ کو گالی دینا ہی اس کی عبادت ہے؟ اللہ کو برا بھلا کہنا ہی اس کا یہ نہیں, یہ نہیں ہوگا. ورنہ اللہ پاک ہے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم موقع دینے کو فیسلٹی مت سمجھو, توفیق مت سمجھو. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, دردناک عذاب کے لیے تیار ہے. لیکن یہ بھی خاتمہ کے اعتبار سے بتایا گیا, ورنہ اگر آخری لمحے تک ہوش و حواس کے ساتھ کافر, ہوش و حواس اگر باقی ہے اور بس 2 منٹ یا 10 منٹ کے بعد موت آنے والی ہے اور توبہ کر لے, ایمان لے آئے, وہ جنتی. یہ ہے ہمارا اسلام. زندگی بھر تک جس نے شرک کیا ہو, کفر کیا ہو, یہاں تک کہ اس کے اور موت کے درمیان بس بالشتوں کا فرق ہو, مگر ہوش حواس ہے اور ایمان لے آتا ہے, جنتی. اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان نصیب فرمائے. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, وہ لوگ جن سے یا جن مشرکین سے میرے حبیب آپ کا اور آپ کے رفقا صحابہ کا عہد ہے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا, دیکھیں آیت دیکھیں, پوری سورہ برات پڑھ رہا ہوں میں, اور اسی سورت کی آیت نمبر 5 کو مس کوٹ جو کیا گیا ہے اس کو سمجھیے گا. ایک ایک آیت کو, ہر مشرک سے اللہ برات کا اعلان, اس کا رسول برات کا اعلان نہیں, بلکہ کون جو معاہدہ توڑا ہے, جو عہد توڑا ہے, ورنہ جو امن اور شانتی اور سکون کا ماحول دیتے ہیں,
بھائی چارگی کو، امن کو قائم رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی خدا کی زمین پر رہنے کا جب خدا حق دے رہا ہے، بندے کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتے، کیونکہ بندے وہ نہیں ہے جو خدا ہے، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے جب رہنے کا موقع دیا ہے آپ کیسے اسے بھگا سکتے ہو؟ فرماتا ہے کہ وہ مشرکین جن سے عہد کیا گیا ثم لم ينقصكم شيئا، پھر اس نے عہد کو توڑا بھی نہیں. دیکھیں ہے مشرکین ہی، بت پرست ہے، غیر مسلم، توڑا بھی نہیں. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور حبیب آپ اور آپ کے صحابہ کے خلاف، دین کے خلاف کسی کی وہ مدد بھی نہیں کرتے، اسلحہ دینا، تلواریں دینا وغیرہ اسلام کے خلاف ہے، وہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ایسو کے لیے فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کو آپ ان کے وعدہ تک کی مدت دیجئے، جتنا یہ وعدہ کیے ہیں ایک دم پوری فیصلے کی. دیکھا، پوری فیصلے کی. ان اللہ یحب المتقین، سوچئے فیصلٹی دینے والے کو فرما رہا ہے تقویٰ ہے یہ، اور ایسے متقین کو میں محبوب بناتا ہوں. اب کیا ملا آپ کو عقیدہ؟ کہ وہ کفار جو آپ سے تعرض نہیں کرتے. میں بار بار مثال دیتا ہوں، بہت سارے ایسے گھر ہیں ہمارے حیدرآباد میں کہ کافر کے بچیاں، عورتیں، مرد بھی بہت سارے لوگ، واچ مین وغیرہ تو عموماً رہتے ہی ہیں، کتنا پرسکون رہتے ہیں کہ نہیں، پورے اپارٹمنٹ میں مسلمان ہیں، لیکن نیچے دیکھیے واچ مین غیر مسلم، لیکن سکون سے رہتے. وجہ اس لیے کہ وہ جھگڑے لڑائی والے مسلمان کافر نہیں ہیں، وہ پیدا ہو گئے ہیں کافر کے گھر میں، کفر کے گھر میں، بس اپنے اس پر کاربند ہیں، لڑائی نہیں کرتے. اب کوئی دور ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے رہتے، اسلام کے خلاف بکواس، قرآن حدیث کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے جو آیت نمبر 5 آ رہی ہے اس کی بس وضاحت کر دوں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے، کیونکہ اسی میں ہے نا کہ لڑائی نہیں کرنا، مگر پھر بھی اس مہینے میں وہ لڑائی کرتے تھے. تو اب جب ڈیفینس کا عنوان ہو تو اس میں رمضان نہیں دیکھا جاتا، روزہ نہیں دیکھا جاتا. آپ روزہ رکھتے ہو، جان کی ہلاکت ہو تو آپ کو پانی پینا فرض ہے، اب روزہ نہیں دیکھا جائے، جان بچانے کے لیے فرض ہے. تو ایسے ہی حرمت والا یہ 4 مہینہ ہے، رجب میں نہیں کر سکتے لڑائی، ذوالقعدہ ذی الحجہ محرم میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے سر پر کوئی چڑھ جائے تو اپنے ڈیفینس کے لیے تو کر سکتے. اب آپ کو نہیں دیکھنا کہ یہ حرمت والا نہیں، اس لیے اللہ فرما رہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر اگر حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے مگر یہ باز نہ آئے ہو اور حرمت والے مہینے کو پامال کیا ہو تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر مشرکوں کو جہاں پاؤ مارو. جملے پہ غور کریں، ساری دنیا کے مشرکوں کو نہیں کہا گیا، وہ جو عہد کیے اور بدعہدی کی، یہی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ عین کر لو، یہی سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا دار لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مشرکوں کو مارنے کہہ رہا قرآن. مشرکوں کو اگر مارنے کہتا تو عمر کی تلوار سے کون بچ سکتا تھا؟ آپ بتائیے کون بچ سکتا تھا؟ جو نبی کے سامنے کہے یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ گردن مار دوں، وہ نبی کے جانے کے بعد چھوڑ دیتے مشرکین کو. 12 سال تک ان کے ہاتھ میں باغ ڈور رہی کم و بیش، وہ چھوڑ دیتے. اور انڈیا میں آئیے نا 800 برس تک ہمارے ہاتھ میں تقریباً کم و بیش رہی نا حکومت، باغ ڈور چھوڑ دیتے ہم. نہیں، اسلام اس کا درس نہیں دیتا کہ آپ ہر مشرک کو مارو، ہر کافر کو مارو. نہیں، جو آپ کے خلاف، آپ کے اپوز بکے، ان کے لیے اپنے مذہب کا ڈیفینس کرو. جو آپ کے سر پر حاوی ہو، آپ سے جو لڑائی کرنا چاہے. پورے جنگ کو آپ دیکھ لیں، بدر میں مجبور کیا گیا ہے صحابہ کرام کو، تب جا کر کے جنگ ہوئی. احد میں مجبور کیا گیا تب جنگ ہوئی، ورنہ نبی تو مدینہ چلے گئے تھے، آرام سے رہنا تھا نا عرب کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو. کتنا موقع دے دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا تھا نبی، سب کچھ چھوڑ دیا، پھر بھی یہ سکون سے نہیں رہے. تو یہ پس منظر کو اگر دیکھیں گے تو ایسے مشرکین جو آپ کو ٹارچر کریں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وہ ٹارچر کرے اس کا دفاع کرو، آپ اس اپنا سیلف ڈیفینس جس کو آپ وہ کرو.
ہر مشرک کو مارنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا گیا. یہاں پر جو ہے فقتل المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو. اب اتنا سی لفظ لے لیتے ہیں اور یہ مشرک جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے کو مارنے کا ارادہ قرآن ہے. یہ بتاؤ، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو تم تھے ہی نہیں، تم کو بھی مارنے کہے گا قرآن؟ جس مشرکین کو مارنے کہا وہ مشرکین وہاں موجود تھے اور بدر میں گئے، ذلت کی موت مارے گئے. ورنہ آپ ہزاروں کو دیکھیں، بہت سارے ایسے پہلو ہیں جہاں صاف اعلان ہوا ہے کہ عورت مشرک اگر شرک کرتی ہے تو وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ مشرک کے بچے بھی مشرک ہیں کہ نہیں؟ بوڑھے بزرگ مشرک ہیں کہ نہیں؟ کافر اور مشرک کے. مگر نبی نے فرمایا خبردار، جنگ جا تو رہے ہو لیکن اگر کوئی بزرگ، کوئی عورت، کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اسے مت مارنا. یہ ہے اسلام. دیکھ رہے ہیں خوبصورت. ہر مشرک کو مارنے کا حکم قرآن کسی بھی آیت میں نہیں دیتا ہے. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ. ہر مشرک کو مارنے کا قرآن کسی بھی آیت میں نہیں دیتا. یہ عنوانی جملہ ہے. جو مشرک اور کافر اسلام کے خلاف بکواس کرے، اسلام کو زیر کرنے اور اسلام کے ذمہ داروں کو مارنے کاٹنے کی بات کرے، بکواس کرے، ایسوں کو نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہتا ہے اسلام، اور اپنا سیلف ڈیفینس کرتا، اپنے مذہب کا ڈیفینس کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ سب کو حاصل ہے، یہ پرسنل رائٹ سب کو حاصل ہے. کلیئر بات ہے. آپ کے گھر میں کوئی پتھر پھینکے گا تو آپ اسے سلام کریں گے؟ تو بہت اچھے سے پھینک رہے ہو، السلام علیکم ہے. لیکن کوئی اگر نہیں پھینکے گا تو آپ اسے گالی کیوں دیں گے، اسے ماریں گے کیوں؟ یہ بھی ہے. یہ فرق کو سمجھیے. وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، قید کرو ان کو. دیکھیے گا، ان کو سے مراد سمجھیے گا، ہر ان کو نہیں ہے، وہ ان کو ہے جو وعدہ کیے ہیں. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور تاک لگائے رکھو کہ یہ لوگ کہیں باہر جا کر کے اور بگاڑ پیدا نہ کریں، امن کو نہ بگاڑیں. یہاں تو بگاڑ چکے ہیں، کہیں اور بھی نہ. اس لیے اس کے بعد دیکھیں اسی آیت میں اس کا مطلب قرآنی جواب، فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ بھی اگر شرک سے باز آ جائیں. یہ بتائیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے غزوہ احد ہی کو دیکھیں آپ، اگر یہ مار دیے جاتے، کیونکہ اسلام تو لائے صلح حدیبیہ کے بعد، اگر یہ 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں جو بھی جنگ ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر یہ مار دیے جاتے تو کیا عنوان بنتا؟ مشرک کا عنوان بنتا کہ نہیں؟ لیکن بتائیے جنگ میں کئی ایسی جنگیں ہیں جہاں نبی کے خلاف ہیں، مارے جانے کا پورا سمبھاؤ ہے کہ مار دیے جائیں لیکن مرے نہیں، دشمن اسلام مرے نہیں. لیکن وہی فَإِن تَابُوا جب ہوتا ہے، یعنی توبہ کر کے، یو ٹرن کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، پاسٹ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ بتائیں، یہ ہے خوبصورت مذہب. تو یہی ہے تمام آج کے بھی مشرکوں کو یہی دعوت ہے. لڑو گے تو ہم اپنا ڈیفینس کریں گے، نہیں لڑو گے تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہدایت ایمان نصیب فرمائے. یہ ہے خوبصورت اسلام. اور ایک نہ ایک دن آؤ گے جب کٹر سے کٹر آ گئے ہیں اسلام میں تو آؤ گے، مگر توفیق شرط ہے. توفیق کسے ملتی ہے؟ جو نگیٹو نہ ہو. جو نگیٹو ہوتا ہے اسے توفیق نہیں ملتی، اللہ کے محبوب بندوں کی نظر پڑ جائے، کرم پڑ جائے. خیر، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں پھر بھی اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اے نبی اور اے نبی کے اصحاب ان کے راستے پر اڑکن نہ لانا. دیکھیے ان کے راہوں کو چھوڑ دو، فیسلٹی دو، کشادگی دو. کیا بات ہے، یہ آپ تیرے بھائی ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے. پورا کا پورا پس منظر اسی اسلام کا پیغمبر انقلاب الحمدللہ اس ماہ میں آنے والا ہے. صرف مطالعہ کرنے کی دعوت دیجیے نبی کا اور قرآن کا، ٹرانسلیشن کا نہیں. ریئل میں نبی کا مطالعہ کریں، ریئل میں قرآن کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے سے پہلے بلیو کا نظریہ دیں. آپ وہ سب کا ترجمہ نہ سنو، قرآن کی یہ آیت دیکھیے. ہمارے بڑے بڑے علماء اور فقہاء اس آیت کا ترجمہ نہیں جانتے، لہٰذا ٹرانسلیشن میں مت جانا، ان کے بھول بھلیا میں مت جانا. اس کو بلیو کرو گے تو الف لام میم کا بھی وظیفہ کرو گے نا،
تو الحمدللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام برکت والا کلام ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حقیقی بات صاحب الاولاد کی آمد بہار کے سب کی طفیل میں قبول فرمائے، شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، فصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔